نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار اور اپنی جان و مال اسلام کے خاطر قربان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں ہم اس ویڈیو میں پیش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا ایک قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچا۔ اہل مدینہ نہایت ہی بے چینی سے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کو مدینہ کے قریب دیکھا تو استقبال کے لیے نکلے۔ بہت سے انصار جنہوں نے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ غلطی سے حضرت ابوبکر کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت ابوبکر نے اپنی چادر سے حضور کو دھوپ سے حفاظت کے لیے سایہ کیا تو اس وقت لوگوں نے نبی کو پہچانا۔ چند دن مدینہ میں مقیم رہنے کے بعد حضرت ابوبکر شدید بخار میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ سے آپ کا حال پوچھتے تو یہ شعر کہتے: ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے۔ دراصل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کے لیے مدینہ کی آب و ہوا نامواقف ثابت ہوئی اور انہیں مکہ اور وہاں اپنے رشتہ داروں کی یاد ستانے لگی۔ لہٰذا حضور نے دعا فرمائی: یا اللہ، تم مکہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور اس کو بیماریوں سے پاک فرما۔ دعا مقبول ہوئی اور جلد ہی حضرت ابوبکر تندرست ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت کا دور ختم ہو گیا اور آزادی کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کا وقت آ چکا تھا۔ لیکن دین کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ قریش مکہ تھے، جو اہل ایمان کے جان کے دشمن بن گئے تھے۔ لہٰذا قریش مکہ کے شرارتوں اور مسلمانوں کی دفاع کے نتیجے میں بدر کے میدان میں حق اور باطل کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس میں صرف 313 مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے حق و صداقت کا علم بلند کیا تھا۔ اس خوفناک اور نابرابر جنگ میں حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور جواں مردی سے کفار کا مقابلہ کیا۔ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ اس جنگ میں کفار کے 70 قیدی پکڑے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے عرض کیا: یہ سب اپنی ہی بائی بند ہے، اس لیے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا چاہیے اور فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی۔ بدر کی شکست کے بعد قریش مکہ نے جوش و انتقام میں ایک بڑی لشکر تیار کی اور اگلے سال پھر میدان احد میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ اہل ایمان کے لیے بہت سخت تھی۔ پہلے تو مسلمان کا لشکر کفار پر غالب آ گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں پاسا پلٹ گیا اور قریش مکہ نے حملہ کر کے صحابہ کے لشکر کو منتشر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ لوگ حضور کو سہارا دے کر پہاڑ پر لائے تو حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ غزوہ احد کے بعد مسلسل غزوہ خندق اور غزوہ بنی مصطلق پیش آیا، جس میں حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہی میں عربوں کے بڑے بڑے قبائل اور جنگی طاقتوں کو شکست دے رہے تھے اور اس طرح پورے خطۂ عرب میں مسلمان ایک عظیم طاقت بن کر ابھرے، جن کا مقصد صرف جنگ اور مال غنیمت نہ تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی اس جماعت کا اصل ہدف تھا۔ 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ زیارت کعبہ کے مقصد سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قریش کو یہ خبر ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت نہ دی، کیونکہ کعبہ کے متوالی اور سرپرستی اب بھی کفار مکہ کے ہاتھوں میں ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ مکہ کے قریب حدیبیہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان زیارت کعبہ کے بغیر واپس نہ جائیں گے اور مزاحمت کرنے پر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی۔ لہٰذا قریش نے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: اے محمد، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو وقت پڑے گا تو تمہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اس جملے کو سن کر حضرت ابوبکر برہم ہو گئے اور کہا: کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، اگر میں تمہارے زیر بااحسان نہ ہوتا تو تمہیں نہایت سخت جواب دیتا۔ صلح حدیبیہ کامیاب ہوا اور اب مسلمانوں کو قریش مکہ سے کچھ اطمینان ہوا۔ 7 ہجری میں یہودیوں کی سازشوں سے تنگ آ کر خیبر پر فوج کشی کی گئی۔ پہلے حضرت ابوبکر سپہ سالار تھے، لیکن در حقیقت فتح خیبر حضرت علی کے مقدر میں تھا، لہٰذا خیبر ان کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ 8 ہجری میں اپنی شرارتوں سے مجبور کفار مکہ نے صلح کو توڑ دیا،
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ کے طرف روانہ ہوئے اور ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے اس سفر اور واقعے میں حضرت ابوبکر ہر لمحہ نبی کے ساتھ تھے، لیکن اب حضور اور اصحاب کا دل مدینہ سے جڑ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے مکہ میں رہنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اب میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور مدینہ واپس لوٹ گئے۔ 10 ہجری میں حضور حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر حضور کے ہم رکاب تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، خدا نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے، لیکن در حقیقت حضرت ابوبکر اپنی فراست سے سمجھ گئے تھے کہ بندے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اب حضور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس تقریر کے بعد حضور بیمار ہو گئے۔ مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا، لہٰذا اس دوران مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر نے لوگوں کی امامت کروائی۔ ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا تھا، ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ کے مکان میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب کے نورانی چہرے سے نقاب اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، خدا کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوگی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی، اس کا مزہ چکھ چکے، اس کے بعد پھر کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر جوش میں تقریر کر رہے تھے۔ حضرت عمر بلند آواز میں کہہ رہے تھے، جس نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے یہ دیکھا تو فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بدحواس تھے، آپ نے کچھ خیال نہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ فرمایا، اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ خدا برتر فرماتا ہے، محمد صرف ایک رسول ہے، جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تقریر سن کر تمام لوگوں کے سر جھک گئے اور حضرت عمر زمین پر گر پڑے اور ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ ابھی حضور کی تدفین کی تیاریاں بھی شروع نہ ہوئی تھی کہ مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور خلافت کی بحث چھڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر نے حالات کو کس طرح قابو کیا، آپ خلیفہ کیسے مقرر ہوئے اور دشمنان اسلام سے امت کی حفاظت کس طرح فرمائی، ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں جانیں گے۔